السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ خندق۔ ذی القعدہ 5 ہجری مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دوسری قبائل کے یہودیوں کو بھی جنگ پر راضی کیا اور اسی سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 مہینے کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھا، جیسے اسی جنگ کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب میں آیا ہے۔ جنگ احزاب کے بعد قریش کے یہودی اور عرب کے دوسرے بت پرست قبائل کے درمیان طے پا گیا تھا کہ مل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکلے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نادر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنی نادر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل عطفان اور بنی سالم کو 1 سال تک خیبر کا مال حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس احتیاط کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ اس میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوج، 300 گھوڑ سوار اور 1500 کے قریب اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقتور جماعت عطفان کی تھی، جس میں 1000 سوار آئینہ کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ اور قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوجی تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مد مقابل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عرب کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اس لیے خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی بند کا کام کر رہے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبید اور کوہ رتیج کے درمیان سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کر رہے تھے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کھدائی کے دوران سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہیں ٹوٹا۔ آخر کار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کھلاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر ایک ٹکڑے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ یہ ہر دفعہ بجلی سے چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنا کے محلات کو فتح ہوتے دیکھا، دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام اور مغرب کو فتح ہوتے دیکھا، جب تیسری دفعہ بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ خانقاہ کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جاتے ہیں۔ 20 دن میں خندق مکمل ہوئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، 2.5 میٹر تک گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑ سوار جست لگا کر اس سے پار نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ یہ عظیم فوج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن بعد عمرو بن اب کی قیادت میں 5 سواروں نے عمرو بن اب، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب
خطاب نے خندق کو ایک کم چوڑائی کی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبد عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہی اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دار، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ وہ اپنی بات کی تکرار کر رہا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سر سے دور کرے؟ حضرت علی نے آمدگی ظاہر کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی ہی تیار ہوئے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا، کل ایمان کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبد کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب معاشرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش کے اطفال اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں اور ایسے لوگ سامنے آ گئے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہ تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس میں مشغول رکھا، یہاں تک کہ الہی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 22 ذوالقعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفر میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی اور جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان معاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے اور مشرکین کا بھاری نقصان ہوا۔ مالی نقصان بھی شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت 9 سے 25 نازل ہوئی۔ اس جنگ سے واضح ہو گیا کہ یہودی قوم ناقابل تسخیر نہیں۔ یہودی قبیلہ بنی قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد اللہ کے حکم کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی، جسے غزوہ بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔